السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستو، آج میں تبلیغی جماعت کے ایک ایسے بزرگ کے بارے میں بات کروں گا جس نے اپنی ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ وہ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب۔ ان کو تو ہر کوئی جانتا تھا، مگر آج میں آپ سے ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو بیان کروں گا جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے متحدہ ہندوستان سے، جب وہاں پر انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ اس دوران ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اور وہ دین سے بھی دور ہو گئے۔ انہی حالات میں ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا الیاس کاندھلوی نے ہندوستان کی بستی نظام الدین سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ شروع میں آپ کا معمول تھا کہ آپ گاؤں گاؤں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلاتے، مساجد و تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے۔ آپ مسلمانوں سے اسلام کے بنیادی مسائل خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کی ترغیب دیتے۔ آپ لوگوں سے یہ بھی کہتے کہ اپنا مال، اپنی جان اور اپنی صلاحیت اللہ کی راہ میں لگاؤ اور 3 دن 40 دن 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس طرح اللہ نے آپ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا کی اور جلد ہی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، طلبہ، اساتذہ اور مزدور وغیرہ شامل تھے۔ آپ نے سب پر یہ واضح کر دیا تھا کہ کسی طرح بھی فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے اور ہر شخص نے جو بھی مسلک اختیار کیا ہوا ہے اسی پر عمل کرے اور دعوت و تبلیغ کرتے رہیں۔ اللہ نے آپ کی محنت کا ایسا پھل دیا کہ جو محنت ایک بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی تحریک بن گئی جس کا مقصد اللہ کی طرف بلانا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے 1944 میں تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں تبلیغی جماعت کے چوتھے امیر بنے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بچپن ہی سے فکری اور مذہبی طور پر توانا سوچ کے حامل تھے۔ آپ جوانی میں مجلس احرار اسلام کے لیے کام کرتے رہے اور تقسیم ہند کے بعد بورے والا میں اس مجلس کے امیر بھی رہے۔ پھر 1944 میں آپ نے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس کاندھلوی سے ملاقات کی اور اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ حاجی عبدالوہاب 1 جنوری 1923 کو یا بعض روایت کے مطابق 1922 کے آخر میں ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد انگریز دور حکومت میں تحصیلدار بھرتی ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد نوکری چھوڑ دی اور پاکستان آ گئے۔ آپ پاکستان میں ضلع وہاڑی میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں پر تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے۔ آپ کے دل میں اللہ پر توکل کا ایسا پختہ یقین تھا کہ اس کی روشنی سے دنیا بھر میں کروڑوں دلوں نے تسکین پائی۔ آپ کے ہاتھوں جلائے ہوئے دیے دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کا شمار مولانا الیاس کاندھلوی کے ان 5 ساتھیوں میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی اور اللہ سے محبت کا حق ادا کیا۔ مولانا الیاس سے 1927 میں تبلیغ جماعت کی بنیاد رکھی اور آپ کا انتقال 1944 میں ہوا اور اس پورے عرصے میں آپ ہی جماعت کے امیر رہے۔ مولانا الیاس کاندھلوی کے انتقال کے بعد مولانا یوسف کاندھلوی تبلیغ جماعت کے امیر مقرر ہوئے اور آپ 1965 تک امیر رہے اور آپ کے بعد مولانا انعام الحسن کاندھلوی 1995 تک تبلیغ جماعت کے امیر رہے اور مولانا انعام الحسن کاندھلوی کے انتقال کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب 10 جون 1995 کو تبلیغ جماعت کے امیر مقرر ہوئے اور آپ انتقال سے پہلے تک تبلیغ جماعت کے امیر رہے۔ اور اگر پاکستان میں تبلیغ جماعت کی امارت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے امیر محمد شفیع قریشی تھے جن کی 1971 میں وفات کے بعد حاجی محمد بشیر پاکستان تبلیغ جماعت کے امیر مقرر ہوئے۔ 1992 میں حاجی بشیر صاحب کے انتقال کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب پاکستان تبلیغ جماعت کے امیر بنے اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مولانا انعام الحسن کاندھلوی کے انتقال کے بعد 1995 میں دنیا بھر کے تبلیغ جماعت کے امیر بھی مقرر ہوئے، جس کے بعد انہوں نے جس لگن اور شوق سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 75 سال ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دیے اور وہ مقصد دعوت و تبلیغ تھا۔ آپ نے اپنے عملی کردار سے بہترین نتائج حاصل کیے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب وفات سے قبل کئی سالوں تک علیل رہے اور ان کے مختلف آپریشن بھی ہوتے رہے۔ ایک عرصہ دراز علیل رہنے کے بعد آپ 94 سال کی عمر میں 18 نومبر 2018 کو اپنے حالت کے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حاجی صاحب کا شمار بھی ان ہستیوں میں ہوتا تھا جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔